الذي قدر الخلق وخلق الخلق وملك الملك والملك والملكوت والأمر والخبر والجبر والقدر بالحق الذي له الحمد والمدح والمجد والذكر والشكر والثناء بالمدد شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ اج دا اے اکٹھ اور اجتماع جڑا جمعیت اشاعت التوحید والسنہ دے زیر اہتمام منعقد کیتا گیا اپنی پوری رونق اور بہار نال تساں ساتھیاں دی تشریف آوری نال بحمداللہ ایک کامیاب ہو چکا ہے دعا ہے کہ اللہ ساڈا اتھے کٹھا ہونا اور بڑھنا اللہ دی رضا دی خاطر اپنا وقت صرف کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ایو جے موقع تے اس طرح دی دینی محافل دا انعقاد محض ایک رسم رواج نہیں ہوندہ بلکہ اہل ایمان اہل توحید
ایو جائے موقعہ کولوں فائدہ اٹھاندے ہویا لوگاں تک اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچاون دی کوشش کر دیں۔ اس کوشش دے اندر ساڑے ضلع چکوال دے سرپرست مولانا عنایت اللہ رحیمی صاحب اور امیر ضلع چکوال مولانا غلام صدیق صاحب اور ناظم اعلیٰ مولانا عظمت خان صاحب اور انہاں دی باقی کابینہ اور انہاں سارے دے اور ساڑے بزرگ حضرت مولانا قاری محمد امیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اے اپنی اس محنت دے اندر الحمدللہ کامیاب ہوئے لوگاں تک دین دا خالص دین دا اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچایا ہے اور یہ چیز کوئی خاص قابل فکر بھی نہیں ہوندی کہ فلاں جگہ تے بھی جلسہ ہویا فلاں تے ہویا فلاں تے ہویا تے اتھے بھی ہویا تے اتھے بھی ہویا تے فلانی جگہ تے بھی ہویا اہل توحید دے جتنے پروگرام ہوئے اتنے تھوڑے نہیں کسے پروگرام تے بھی اعتراض کوئی نہیں دین حق سناونا ہے لوگانوں اس موقع کو فائدہ اٹھاؤ ایک جگہ تھوڑی ہے ادھوچ اتنی مخلوق نہیں آ سکتی تو انہوں ڈیوائیڈ کر دیو کچھ ادھے بہ رہو کچھ ادھے بہ رہو ادھے تو کوئی حرج نہیں ان جتنے تساں اتھے تشریف فرماؤ اگر سارے اٹھی کے اتھے ونیو تساں وچ ممنا سمامنا کوئی نہیں بشک ایک واری وانج کے مڑ آ کے ویکھ لو اس واسطے چونکہ عوام الناس ہوندی آئی زیادہ جگہ آئی تھوڑی اساں کیا انہوں ذرا الگ الگ کر دے ویے اتھے بھی بڑا اجتماع ہو جائے اتھے بھی ہو جائے تے صرف کوئی دو تو نہیں ہو رہے تریہ بھی ہوندہ رہندہ ہے ہمیشہ بیت العزت دے اندر اتھے بھی تا اشاتیاں دا ہی پروگرام ہے نا وہ بھی کوئی مرزائی تک کوئی نہیں وہ بھی اشاعت توحید دن اور ماں تا سارے ہیں دی حقہ ہے کہ نہیں یہ وچو سلو جام پہن کہیں دی شکل کی ہو جائیے تو کہیں دی کی ہو جائیے کام تا سارے ہیں دا توحید آلہ ہے کہ نہیں ہے نا آسانو اکا کہیں نالی غیر کوئی نہیں اپنے پیران تے رہ کے جیڑا اللہ دی توحید سنائے پیران تو پٹی ہوئے نہیں اصول ضابطے دے مطابق رہ کے جیویں اللہ اور دے رسول نے دین سنایا ہے اللہ نے نازل کیتا ہے رسول نے سنایا ہے صحابہ نے پہنچایا ہے جس منہج نال کوئی بھی صرف ترائے جلسے نہیں اس منہج تے چل دے ہویا توحید و سنت تے کار بند رہ دے ہویا جتھے بھی جو بھی سنائے ساڑی سر اکھی تھے انہیں ہے کہ نہیں اس واسطے یہ مت سمجھو کہ اے دے خلاف ہے اے دے خلاف بالکل نہیں اساں سارے ہکو کو جائیں تے مشرک نو انشاءاللہ چک کے رساں کسے بدتی نو خوش ہونے دی ضرورت کوئی نہیں اساں بالکل سارے ہکو کو جائیں صرف جا تبدیل ہو گئی کو جیدے تے کو جیدے ایدہ مطلب اے نہیں بھی ساڑھے کوئی مسلک بدل گئے ساڑھا ہکو مذہب ہکو مسلک ہکو نظریہ ہکا جماعت تو سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں چاوش ہاتھ کھڑا کرو جنہوں کائی نہیں بھی آندی سمجھ اللہ اکبر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر آخری پیغمبر
محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الہدا سید ولد آدم سید الورا صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور آپ دے ذمے اللہ نے ایک کم لگایا۔ تو انہوں پتہ ہے کم جتنا اچھا ہوئے یا جتنا اوکھا ہوئے او دا انعام بھی اتنا وڈا ہوتا ہے۔ کم ہاں اجڑی ہوئی دنیا نو پھر آباد کرنا، اللہ نالو رٹھی ہوئی دنیا نو پھر اللہ نال ملا دینا، بڑا محنت طلب کم آئی۔ اور یقیناً رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم اور اے ذمہ داری کما حق ہو ادا فرمائی، اور انہیں دعویٰ نہیں سنن والے دی شہادت نال پوچھے اگلے کو لو حل بلغتو وعدیتو، پوچھے انہاں دے کو لو میں پورا پیغام پہنچا دیتا ہے، میں حق ادا کر دیتا ہے، اگلیاں منیاں قد بلغتا ونصحتا۔ اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں پوری طرح اللہ دا پیغام پہنچا دیتا۔ محنت ہی بڑی ہے تے انعام بھی بڑا ہے، مگر قوم بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ لوگ بعض چیزاں نو محبت نال تعبیر کر دن جبکہ او اصل محبت نہیں ہوندی۔ دکھلاوے، ریاکاریاں، شور شرابے، ایدہ نام محبت نہیں، محبت ہے اتباع دا نام۔ یہ دا دعویٰ ہے کہ میں اپنے پیغمبر نال محبت رکھنا، انہوں سب تو زیادہ سب تو وڈا متبع رسول ہونا چاہیے۔ تو سب مدر بیٹھے ہوئے دیو یا ادھے بیٹھے ہوئے دیو؟ یہ ٹائم تو تھوڑا جہاں رہ گیا، اذان میرے خیال آ گئی ہے۔ تے اگے حضرت مولانا محمد امیر صاحب پہ فرماندے ہیں بجی تھے کہ کتاب ٹھیک لگ دی ہوئے نا انہوں اتھائی رکھیندہ ہے، اے میرے علی کتاب انہوں انہیں چھیکڑے ٹھیک لگ دی ہے۔ اے الماری والا خانہ کدی وٹائے ہونا ہے، ساڈا ہی دل کریندا بندہ ویلے نال سنا کے اپنا پد کرے۔ اللہ اکبر، یول اے تانو الماری میں نو آپ بنا کے دیونی پمسی۔ سبحان اللہ، کم کیڑا ہے تے وقت کمال کیڑا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ قُلْ فرماؤ میرے پاک پیغمبر جی، هَٰذِهِ سَبِيلِي میرا ایو رائے، کیڑا رائے؟ ادعو الی اللہ، میں سدیندہ رہ وینا اللہ وال، میں بلانا اللہ وال، دنیا بلائے اپنے وال، دنیا بلائے اپنے مولویاں وال، دنیا بلائے اپنے رہبراں وال، دنیا بلائے اپنے مشکل کشاواں وال، مگر میں کدے دعوت دینا؟ ادعو الی اللہ۔ جی میں محفل نعت نہیں ہوندی تے ساؤنڈ چلائیں دے ہو، محفل نعت انہیں چلایا کرو میری تقریر ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلانا اللہ وال، میں بلانا اللہ دی پوجا وال،
میں بلانا اللہ دی عبادت وال، میں بلانا اللہ دی بندگی وال، میں آنا آؤ 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 اللہ دے اگے سجدے کرو، اللہ دے اگے دامن پھیلاؤ، اللہ دے اگے گریاں زاریاں کرو، اللہ دے یا منتا منوتیاں منو، اللہ دے نا دے اپنے جانور ذبح کرو، اللہ دے نا دیاں بندگیاں زبان نال بھی، اپنی جان نال بھی، اپنے مال نال بھی، اپنے حال نال بھی، اپنے قول و مقال نال بھی، ادعو الاللہ، میں اللہ وال بلانا تے کیڑے حال نال بلانا، کیڑیاں دلیلاں نال بلانا، کیڑی حقیقت نال بلانا، علی بصیرت، میں پوری بصیرت نال بلانا، دل دی روشنائی نال بلانا، دماغ دی صلاحیت نال بلانا، اپنے فکر و فہم دی روشنی نال بلانا۔ آ دنیا والے ہو، میرے اتے مجنون دے فتوے لاون والے ہو، او مینوں صحابی آکھن والے ہو، یا انبی جنتن دے دعوے کرن والے ہو، یا میرے دماغ دے اندر کوئی معاذ اللہ خلل منن دے دعوے کرن والے ہو، کوئی نہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت نال بلا رہا، میں بھی دماغ دی جلا روشنی نال، پوری حکمت نال بلا رہا، پوری دنائی نال بلا رہا، پورے دلائل نال بلا رہا، پورے میاں اپنے حقیقت دے دعوے نو اپنے آسمانی دلائل نال مزین کر کے بلا رہا، اپنے میاں برہان نال مبرہن کر کے بلا رہا، اپنے قلب دی طہارت صفائی نال بلا رہا، اپنی دل دی پاکیزگی نال بلا رہا، کیونکہ اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے تے میرے دل دے اتے کیتا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن میرے دل تے آیا ہے تے حکمت والا برہان میرے دماغ تے فہم دے اندر آیا ہے، لہذا میرا دل بھی پاک ہے، میرا دماغ بھی پاک۔ پیغمبر دے دل دماغ تے شیطان دا جادو دا دل دماغ تے قطن اثر نہیں ہوتا، جادو تو جادو رہ گیا، پیغمبر دے دل دماغ تے بیماری دا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے پیغمبر دا دل بھی صحت مند بنایا ہے تے پیغمبر دا دماغ بھی اعلیٰ بنایا ہے، دل تے قرآن نازل ہوندا ہے، اتھے شیطان کدا بہ سکدا، کیوں بھئی عادل فرمایا علی بصیرتن، علی بصیرتن، یہ بصارت ہو روندی، بصیرت ہو روندی، بصارت متھے علی اکھی دا نور ہوندا ہے، بصیرت دل دا نور ہوندا ہے۔ ادعو الاللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں ہوتے بھاویں میری اتباع کرن والے، میری خالی نعرے مارن والے نا چوری کھاون والے مجنون نہیں چاہی دے، محب او ہوندا ہے جڑا پیچھے چلے، محب کون ہے جڑا اتباع کرے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تے ادب کیا ہے؟ کہنا مننا، باپ بیٹے نو آکے، استاد شگرد نو آکے، پیر مرید نو آکے اے کم کر تے کم نہ کرے تے آکھے جی میں قربان جاواں تواڈے تے، میں صدقے جاواں، جیڑا کم اکھیوے او نہ کرے، اے ادب کیتا، بے ادبی کیتی، تے جن دی بے ادبی کوئی کرے او دے نال محبت ہوندی، جن دے نال محبت ہوئے او دا تا ادب کریندا، تے ادب دا مطلب ہوندا ہے کہنا مننا، اپنی مرضی چھڈ کے محبوب دی مرضی دے تابع ہو جانا۔ کیا فرمایا؟ انا ومن اتبعنی، میں بھی تے میرے منن والے بھی انہی دعوت دین دن،
ادعو الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو سب پریشان نہ ہو، پیغمبر دے دل دماغ تے جادو دا اثر نہ ہونا یہ مرکزی اشاعت دا مسئلہ نہیں، یہ جمعیت اشاعت دا مسئلہ ہے۔ جمعیت اشاعت توحید دے کہیں مفتی کو لو پوچھو کہ نبی دے دل یا دماغ تے شیطان دے جادو دا اثر ہوندا ہے؟ اقصی لا حول ولا قوت الا بالکل نہیں ہوتا۔ کہیں کو لو چا پوچھو، اپنے امیر جماعت شیخ القرآن مولانا طیب طاہری صاحب کل چا پوچھو، حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری کل چا پوچھو، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کل چا پوچھو، مولانا خضر ایاز صاحب کل چا پوچھو، تے باویں میرے کل چا پوچھو۔ اے مسئلہ جمعیت اشاعت التوحید دا ہے کہ پیغمبر دے دل، میرے الفاظ یاد کرو، پیچھے ہمیں گلہ بدھائی رکھ دے ہو، پیغمبر دے دل تے پیغمبر دی عقل دوتے شیطان دا اثر نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ اے ساڈا مسئلہ ہے، انہیں تو سن دویاں نو دیتی بدے ہو، انہوں آپ قابو رکھو۔ نبی دی عزت دا مسئلہ ہے تو سن نہیں، یہ تو انہاں دا مسئلہ ہے جی، یہ ساڈا مسئلہ ہے۔ اسا نہیں نبی نال محبت کر دے، اسا نہیں نبی دی عزت کر دے، جیڑا دل تے جیڑے دماغ دیاں طہارت دیاں گواہیاں قرآن دے وے، یہ دیاں قسمہ اللہ چاہے، لا امرو کا تیری جان دی قسم، اس جان دوتے کدہ بلا شیطان قابض ہو سکتا ہے۔ اساں کہیں ہور دی گل نہیں کر دے، اساں اپنے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے دی کردہ ہے نا شان، ہر کہنوں اپنے چنگے لگ دے نا، یہ ساڈا صرف کلا ساڈا ہے یا تواڈا ہی ہے؟ سارے دا نبی ہے نا، تو میں تو سارے دی گل کر رہے ہیں، اینو بھویں تلے کر تو بھویں اتاں کر، اس رانا انہیں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے ہمیشہ میں انہوں دین دے آن اگے 20 منٹ، آج تو انہوں میں دیگر دی نماز مغرب دی نماز تو صرف 10 منٹ پہلو پڑھامنی ہے۔ بالکل حدیث سے چاہتا ہے کہ فجر یا عصر اے دی ایک رکعت ہی مل ونجے نا ٹائم ہے تے دوئی رکعت باویں دیں لاہی ونجے عصر دی نماز ہو ویندی، بالکل حدیث سے چاہتے ہیں۔ اس وقت آج تسلی نال باؤ، آرام نال۔ کیا فرمایا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ او دنیا والے او میں بھی تے میرے پیچھو ٹرن والے بھی ایو عقیدہ بیان کریں دیں، ادعو الی اللہ، اساں بلانے آئے کہیں دے وال، قل یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ میرے دین چ شک کرن والے ہو تے اے تہاڈا متا خیال ہووے جو کدائیں تک کمپرومائز ہووے سی، کچھ دو کچھ لو، مشرکین مکہ کچھ تساں ساڈی من لاؤ تے کچھ اساں تہاڈی من لینے آئے، اگر رجا توڑی تو زب دے اندر ودے ہو، اجا کچھ شک دے اندر ودے ہو تو انو پکو وننا چاہی رہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جنہ نو اللہ تو علاوہ تساں ساڈ مرن دے ہو، جنہ دیاں تساں بندگیاں کر دے ہو، آج شک دور کر لاؤ، آج پک کر لاؤ کہ میں انہاں وچوں کہیں ایک دی بندگی بھی کریں دا۔
کوئی نہیں بلکہ اللہ میں تے کہندی پوجا کرے نا امرت ان اعبد الذی یتوفاکم ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں آدھا اللہ پہ ہے بھئی تسا انج فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں میں تے ولیکن اعبد اللہ اعبد اللہ میں تے اس اللہ دی پوجا کرنا الذی یتوفاکم جیڑا تانوں اپنے قبضے دے اندر لے لیندا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے مینوں تے حکم دیتا ہے جو میں مومن بن کے رہا اللہ دے آڈر دے اتے پورا یقین تے ایمان رکھ کے رہا اُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المؤمنین تے سورۃ الانعام دے اندر فرمایا امرت ان اکون من المسلمین ایدہ مانا کے بڑھیا مومن اوہوندا ہے جڑا شرک نہ کرے مسلم اوہوندا ہے جڑا شرک نہ کرے جڑا شرک کرے داوے نہ تا من المسلمین تے نہ من المؤمنین۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا نہیں آئی تا ایک اور اعلان سنو وہ بھی کول نال کیونکہ آج دیتے ہیں لوگ بہت سارے کول بھی کھان دیں تو انہوں نے ایک کول بھی ذرا لے لینے چاہیے دیں فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم وہ سن لو مینو اللہ نے کہ فرمایا ہے کیا میں اللہ تو علاوہ ہورانو اپنا کار ساز بنا لواں او اللہ جڑا بناون والا ہے آسمانات زمینانو تے او کیوں جی ہے یطعم ولا یطعم جڑا الہ ہوندا ہے او دویاں نو کھواون والا ہوندا ہے آپ کھاندا پیندا تے جڑا آپ کھاوے بلکہ ہر جمعرات نو کھاوے جڑا سیمیاں کھاوے جڑا حلوے کھاوے جڑا مانڈے کھاوے جڑا لڈو کھاوے جڑا پھولیاں تلونگڑیاں ٹاکیاں کھاوے جڑا ایو جیاں چیزاں کھائے یا انہاں نالو بھی وٹا سٹا کے کھائے جڑا کھاون والا ہوندا ہے او کدی اجت روات الہ بن سکدا نہیں فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے بار بار اعلان کیتا ہے جو میں تے پوجا کرنا صرف اللہ دی اللہ تو علاوہ میں کہیں دی بندگی کرن واسطے تیار نہیں کیونکہ اللہ نے مینوں فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماندہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محنت تسا بڑی کمال دی کر رہے ہو یہ تسا ساڑھے واسطے پہ کر دے ہو تے دنیا انج نہ آکھے بھئی ایک تدوے واسطے بہت کچھ کردہ رہا اپنا لہو مقدس بھی اللہ دی راہ تے دیندہ رہا مگر اللہ نے کیا کیتا اللہ دے ہاں تا وپار ہے نا
عدل ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر اساں بھی بہت کچھ کیتا ہے، تساں لا الہ الا اللہ دی محنت کیتی ہے، اساں محمد الرسول اللہ دا ترا ودھائی رکھیا ہے۔ کیویں ودھایا ہے؟ اللہ فرماندا ہے الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں وی دیون دے اندر کوئی کمی نہیں آمن دیتی، اساں وی جیڑا کمال دیتا ہے الکوثر دیتا ہے، مبالغے نال دیتا ہے، تانوں علم دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں عمل دیتا ہے تے کثرت والا، تانوں امت دیتی تے کثرت والی، تانوں فضل دیتا تے کثرت والا، تانوں عدل دیتا تے کثرت والا، تانوں فضل دیتا تے کثرت والا، تانوں عدل دیتا تے میاں کثرت والا، تانوں عزم دیتا ہے تے کثرت والا، تانوں بزم دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں جزم دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں معراج دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں مزاج دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں میزان دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں معیار دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں نور مینار دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں اسرار دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں اقرار دیتا ہے تے کوثر والا، تانوں انوار دیتے تے کوثر والا، تانوں ختم دیتا تے کوثر والا، تانوں یتم دیتا تے کوثر والا، تانوں حتم دیتا تے کوثر والا، تانوں سفر تے حضر دیتا تے کوثر والا، تانوں نماز دیتی تے کوثر والی، تانوں زکاة دیتی تے کوثر والی، تانوں تلاوت دیتی تے کوثر والی، تانوں عادت دیتی تے کوثر والی، تانوں صفت دیتی تے کوثر والی، تانوں حلاوت دیتی تے کوثر والی، تانوں انابت دیتی تے کوثر والی، تانوں رسالت دیتی تے کوثر والی، تانوں ہر مقام کوثر والا دیتا ہے۔ کائنات دے اندر اسا انج کثرت پھیلائیے، کائنات دے کائے ذرہ دے اندر جتھے کوئی ساڈا نام لون والا ہو سی، اسا او دا ایمان او توڑی قبول نہیں کرنا جے توڑی تواڈا نام وی ذکر۔ نعرہ تکبیر! خطیب بے بدل حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ خان ملتانی، حق و صداقت کی نشانی۔ اللہ فرماندہ ہے لم نشرع لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر۔ ذکر اللہ نے آپ دا انج بلند فرمایا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہوندیان کہ اللہ نے میرا ذکر مہینے دے سفر تے کوئی بیٹھا ہوئے نا دشمن، مہینے دا سفر تے اٹھان دا سفر، وہ کتنا سفر ہو سی؟ آج کل کوئی موٹر وے دا سفر تا ہی نہیں، کتنا سفر کتنے دن لگ دن، مہینے دے سفر تے اگر کوئی بیٹھا ہے تے اتھے او دے سامنے میرا ذکر ہوئے، ایک واری او روب آ ویندا ہے، ایک واری تے انہوں حیبت چھا ویندی ہے۔ اللہ نے میرے ذکر دے اندر ایڈا روب تے ایڈا وقار رکھے ہے کہ دشمن دے سامنے ہی میرا ذکر ہوئے تے ایک واری او بھی کامب ویندا ہے کہ کیڑی ذات تے کیڑے پیغمبر دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جس امت دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ دی تعلیمات دا، آپ دے ارشادات دا، آپ دی سنتاں دا تذکرہ کیتا جائے تے او دا دل دماغ ہلے ہی نہیں، انہوں اثر بھی کوئی نہ ہوئے کہ میرے سامنے کہیں دی گل کیتی جا رہی ہے تے ہر سال تقریرہ سن کے تے پیچھے حلوے کھا کے تے باویں انہیں لوگوں دی نویں جتیاں چاہ کے واپس چلا جائے اپنے گھر دے اندر، انہوں کو پوچھو بھئی تو آیا کے لینا ہے۔ گل سنو، اگر پیغمبر نال محبت کرن دا دعویٰ ہے تا او دا ہکو طریقہ ہے کہ پیغمبر دی اتباع کر۔ جڑے ویلے پیغمبر دی اتباع کرو گے
صرف اے نہیں کہ پیغمبر دی محبت ملے گی واللہ دا یحببکم اللہ جلے تو میرے نبی دا پیروکار بن گئے پھر میں آپ تیرے نال محبت کراں پھر اللہ آپ محبت کرے سی پیروکار تا انجے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر داخل ہوئے دروازے چھو آپ خطاب فرما رہے ہیں اندر مسجد دے اندر کوئی بندہ کھڑا ہویا تے آپ نے فرمایا اجلس بیون مگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھیا کہ اللہ دے رسول نے مینو حکم دیتا ہے کہ بیون وہ اتھائیں دروازے تے گرم پتھر تے بہ گئے گرمی مکے دی عرب دی اتھائیں بہ گئے کچھ دیر بعد اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مبارک پئی آپ نے اس نے بلایا اللہ دے بندے اتھے کیوں بہ رہے ہیں اندر کیوں نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آندہ تھا اگاں پہ آم لیکن تو سا فرمایا اجلس تو میں بہ گیا آپ نے فرمایا میں تینوں نہ ہی آکھے میں کہے اور نو آکھے آئی مگر کمال ایمان ابن مسعود دا ویکھو اتباع دا جذبہ آکھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تو سنجینو اگر کسی نو فرمایا میں تا نہیں ڈٹھا کہ کوئی اندر بھی کھڑا یہ میں ایو گمان چا کر رہا کہ اللہ دے رسول آخر میں نو کس واسطے آکھنا ہے بھئی دروازے چ بہ رہا ہو کہیں اور نو پہ آتے ہو سر آپ پو چکے آفا لامہا آپ پو اندازہ لا کے مگر ہوندہ انج حقیقت کہ آپ نے میں نو ہی روکے ہوندہ مگر میں اے اندازہ کر کے کہ کہیں اور نو پہ آدن اگنا چلا آندہ میرا ایمان تا برباد ہو ویندہ ویکھیا اتباع دا جذبہ انج طرح جدہ اس امت دے اندر اتباع دا جذبہ پیدا ہویا پھر توڑا تقریرہ سننا توڑا اجتماعات دے اندر تشریف لائے آونا بھی اللہ نو قابل قبول ہو سی اللہ دی بارگاہ دے اندر تے جے انہیں ویرائٹی شو سمجھ کے آنا ہے چسکے چاون واسطے آنا ہے چلو ادھے ہی ہو لینے کئی ترے ہی بوئے بھائیں کے آئے بیٹھے نے یہ حال نہیں خدا دے بندے ہو کہیں ہک دے بان چلو جے سننے نہیں آئے ہو تو سکون نال یک درگیر و محکم بگیر اے بلی طرح جی بچے نو چاہ کے سات بوئے پھرائی رکھ دیئے ادھے ویکھ ہوائیں مڑ ادھو تصویر لائے آن دی مڑ دوئے پاسے ویکھل انہاں دا کتنا مجمع بھائی تو اسے کم واسطے گھروں نکلے ودا خدا دے بندیا تو اللہ دا اے سمجھ بھائی میں دین علی محفل چ پہ وئی نا تاکہ اللہ راضی ہو جائے تواڈے وچوں کتنے بندے اے نیت لے کے آئیں کہ سا قرآن حدیث سن سائیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے کتنے بندے سارے سنا اللہ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کہ فرمایا میرے پاک پیغمبر اوہو اللہ دے بندے پونے 5 ہو گئے اجا ہے ٹائم یار میرا فرمایا کو قرآن حدیث ہوندہ سبحان اللہ کیا فرمایا اللہ دے رسول اللہ اکبر اللہ فرماندہ سونے یاسین والقرآن الحکیم سانو قسم قرآن دی جڑا حکمت نال بھرے ہوئے جی اللہ قسمہ کیوں چاہ رہے ہیں اللہ بغیر قسم دے گل کرے والوی مننی چاہی دی کہ نہیں مگر جتھے قسم چاہے اتھے تو ضرور مننی چاہی دیئے اللہ فرماندہ انکا لمن المرسلین میرا پاک پیغمبر دنیا جڑی بھی گلہ پئی کرے جڑے الزام لائے کوئی مجنون آکھے کوئی مفتون آکھے کوئی شاعر آکھے کوئی ساحر آکھے جادوگر آکھے مسحور آکھے کچھ پہ آکھے میرا پاک پیغمبر مگر میرا اعلان ہے میں قسم چاہتے پیانا اس کتاب دی جڑی میں توڑے اتے نازل کی تھی لمن المرسلین تسا میرے سچے رسولو اللہ
صراط مستقیم. رسول ہمیشہ ہوندہ ہے سدھے راہ تے. قوم سمجھاون دی کوشش نہ کرے رسول نو کچھ تو منتے کچھ جسا منائے نہیں، کیونکہ ہمیشہ پیغمبر صراط مستقیم تے ہوندہ ہے. ایک معیار ہوندہ ہے، نمونہ ہوندہ ہے کائنات واسطے. جے کہیں اپنے آپ نو سدھا کرنا ہے تے رسول دا نمونہ ویکھے، رسول دی سیرت ویکھے، رسول دی تعلیم ویکھے، رسول دا کردار ویکھے، رسول دی تبلیغ ویکھے، رسول دی تفسیر ویکھے، رسول دی حکمت والا بلاغ تے ابلاغ ویکھے. اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر توڑا تا ایڈا اعلیٰ میں مقام بنایا ہے. جیڑے شہر دے اندر تساں رہن والے ہو اساں اس شہر دیاں بھی قسماں چاہ دیتی ہیں. اللہ فرماندا ہے اے میرا پاک پیغمبر لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. هذا البلد کی ہو جی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ دا اعلان کر انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. جے اگر کہنو اجوی کوئی وداوے رولا دماغ جو میں کہیں دی پوجا کرے نا تا شہر دا حوالہ دیتا. او میرے تو ان آبدا میں نو حکم دیتا گیا ہے کہ میں پوجا کرا کہیں دی رب هذه البلدہ اس شہر دے رب دی. یہ شہر ہی بڑا با کمال ہے جس شہر وچ تلیاں محمد دیاں لگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں اللہ شہر دیاں قسمہ نہیں چاہیاں. پہلے چاہیا اللہ اس لئے قسمہ چاہیاں جلے انت حلم بہذا البلد تا اس شہر دا حوالہ دے کے آکھیا اور سن لو جائیں اس شہر نو حرم قرار دیتا ہے نا بیت اللہ اور دا جڑا ارد گرد حرم دی حدود ہے جائیں اس نو حرمت تے عزت تے وقار دیتا ہے میں اس رب دی پوجا کریں دارا. اللہ اکبر. تا اللہ والا اللہ آدھا ٹھیک ہے میرا پیغمبر جدہ تساں کمی کائی نہیں رکھی اساں کیوں کمی رکھا. انہیں ہونا چاہیے دا کہ نہیں. آج بھی یاد رکھو تجربہ کر کے دیکھو جیڑا بندہ عام تے باویں کوئی خطیب کوئی مولوی تے باویں مولب چھوٹا یا وڈا جیڑا رب دی توحید دی پہرے داری دے سی اللہ دی عزت دا تاج بلند کر دے. اے اللہ دا اے اللہ دا وعدہ ہے جیڑا لا الہ الا اللہ دی محنت کریں دا ہے اللہ بدلے وچ انہوں مقام مرتبہ ضرور دیں دا ہے. امت نو ایڈی عزت دیں دا ہے تے جیڑا سارے نبیان دا ہی سردار ہے اس نو اللہ نے کتنی عزت کتنا مقام کتنا طرفوں کتنی تجلی کتنی تدلی اور کتنی تسلی اور کتنی ترقی اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. لہذا اللہ فرماندہ ہے میرے پاک پیغمبر جی اسا تو انہوں کوثر دیتا ہے لہذا فصل لربک ونہر لہذا توڑا سر مبارک جھکے تا لربک توڑی زبان مقدس حمدہ بیان کرے تو لربک اگر توڑا مال قربان ہوئے تو لربک فصل لربک ونہر
والنہر، اے دو مقام ہو گئے، ایک میرے حوالے نال تے ایک تواڈے حوالے نال۔ میرا تا اے ہویا جو میری تساں بندگی کرنی، تواڈا اے ہویا کہ میں تانوں کوثر عطا فرما دیتی۔ جڑے ویلے ساڈی تواڈی آپس وچ یاری پکی لگی ہوئی ہے، ول کیویں ہو سکدا ہے جداں تساں میرے دشمن نو برداشت نہیں کریں گے، میں تواڈے دشمن نو بھی برداشت۔ ان شان اکا ہوال ابتر، جے میرا دشمن نہیں نا تینوں چنگا لگدا سونیا تو میں بھی نہ لے تے پیانا تبت یدا ابی لہب، ول تیرے دشمن نو میں بھی گوارا۔ سجنے آئی دوستی تے محبت اے نہیں کہ خالی نعرے مارو، میں پھر تو گزارش کر رہا، اصل محبت یہ ہے کہ اتباع کرو۔ اتباع کرن والا ٹولا اصل پیغمبر دا محب ہے، اور جیڑا اتباع نہیں نہ کردا تے خالی خولی دعوے کردا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر، بلکہ دنیا دی عدالت وچ بھی کوئی دعویٰ بغیر دلیل دے قبول نہیں ہوندا، تے اللہ دی عدالت وچ او دعویٰ کداں قبول ہوندا ہے جے دے نال دلیل کوئی نہ ہوئے۔ بھائی جے اپنے آپ نو عاشق رسول بناونا ہے تو رسول دی پیروی کر، رسول دی اتباع کر، اور اللہ اساں سارے نو پیغمبر دی اتباع دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔